سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ مذہب میں جبر نہیں ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ اور پاکستان جہاں پہ مذہبی آزادی بھی نہیں ہے اور مذہبی نفرت بھی ہے اور جبر بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں۔ آج یہ کیس آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، یہ شیخ پورہ سے ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی باقاعدہ طور پر اس لڑکی نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ بتانا یہ وہ چاہ رہی تھی کہ مجھے زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں اسلام قبول کروں۔ میں بتاؤں گا ابھی کہ کس مذہب سے اس کا تعلق ہے یا کس فرقے سے تعلق ہے۔ پہلے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی طاقتور لوگ ہوتے وہ جب بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتے اور پھر ان کا دل اس پہ آ جاتا ہے تو وہ کہتے جناب یہ اپنا مذہب چھوڑ کے تو ہمارے مذہب میں داخل ہو جائے۔ یہاں پہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے، اور یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ زبردستی تبدیل کریں گے تو وہ چلے گی نہیں۔ جس طرح پاکستان میں حالات ہے، جس طرح زبردستی سسٹم کو چلایا جا رہا ہے، اور ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ یہاں یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کراچی سندھ میں اس طرح کے واقعات عام ہوتے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کو بھگا کے لے جاتے ہیں، پھر ان کو ڈرا دھمکا کے کہتے جناب آپ مسلمان ہو جائیں، ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہوتا، اور وہ پھر مسلمان ہو کے تو یہ سمجھتے کہ واقعی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جس گھر میں آتی ہیں ان کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو خود اسلام کی تعلیمات کا علم نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اکثر ایسے گھر آپ کو نظر آئیں گے جو نام کے مسلمان ہیں، اکثریت ایسی چل رہی ہے جن کو وراثت میں اسلام ملا، خود انہوں نے کبھی اسٹڈی نہیں کی، خود انہوں نے کبھی اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا، اور ینگ بچے جو ہیں ان کو تو بالکل ہی کوئی اس سے دلچسپی نہیں۔ اب یہ جو لوگ اس لڑکی کو کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یہ اگر تمہیں عشق ہو گیا ہے تو تم ان کا مذہب کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ ایک سوال ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے اس لڑکی کی، بجائے اس کو کہ یہ دھمکی دی جا رہی کہ آپ کو مار دوں گا، آپ کے ماں باپ کے اوپر بھی گولیاں چلاؤں گا، ویڈیو ہے ہمارے پاس، اور میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، وہاں پہ پھر جناب اتنا اگر عشق ہو گیا ہے تو ان کے مذہب میں داخل ہو جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا جو عشق ہے وہ تو چلنا چاہیے۔ اب مذہب کے بعد ایک اور سوال ہے کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ شادی کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی۔ اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو آپ مذہب تبدیل کرو، اس کا کرو، اپنا کرو، بعد میں جو مرضی کرتے رہو۔ ایک سسٹم جب وہ چلانا ہی نہیں چاہتی تو آپ کیسے چلا سکتے؟ ایک تو مذہبی طور پہ اسے زبردستی کہا جا رہا ہے کہ مذہب تبدیل کرو، دوسرا زبردستی کہا جا رہا ہے شادی بھی کرو۔ اور پاکستان کے جو سارا دن آ کے آئی جی ہے، یہ ادھر وہ کیا نام ہے مریم آئی ہوئی ہے، ان کو اس چیز کا علم جب ہوتا ہے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاج ضروری ہیں، عوام جس طرح وہاں پہ چھوڑ کے میں آ گئی ہوں، مصیبت میں پڑی ہوئی پڑی رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس ملک کا اس وقت حال ہو چکا ہے کہ وہاں پہ مذہبی طور پہ اگر آپ نے فرض کرے، اچھا ایک اور اب میں بتا دیتا، یہ سب کچھ نہیں نا وہ کرے گا، ایک اور کام ڈال دیتے ہیں، پھر وہ توہین مذہب کا کیس ڈال دیں گے، اور اس پہ کہ جناب اس کے گھر میں کوئی ایسا کام آپ کو پتہ ہی ہے بے حرمتی کا کوئی نہ کوئی طریقہ واردات ڈالیں گے تاکہ کیس کوئی نہ کوئی بن سکے، اور پھر اسے یہ بھی دھمکیاں دیں گے کہ آپ کو جیل بھیج دیں گے، پھر جھوٹے گواہ، جھوٹا سب کچھ، مکمل طور پہ ایسا ایک پروگرام بنایا جاتا ہے کہ جینا حرام کر دیں گے، جس کو آپ سادہ لفظوں میں کہتے ہیں۔ انسانیت کی تمام جو حدود ہے اس کو پار کر جائیں گے۔ اخلاقیات کا تو ویسے ہی وہاں پہ جنازہ نکلا ہوا ہے، انسانیت کا بھی جنازہ نکلا ہوا ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو آئی ہے، اور جب میں نے اس کی ریسرچ کی، پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ یہ ایک عیسائی لڑکی ہے، اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ شادی کے لیے عیسائیت چھوڑ کے مسلمان ہو جاؤ۔ دیکھیں آج اسلام جہاں پہ پہنچ چکا ہے، پہلے بھی یہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو زبردستی مسلمان کریں گے، اس کو ظاہر ہے پھر کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اس کی نسل کو بھی پھر نہیں ہوگی۔ جب گھر میں اسلام نہیں ہوگا تو پھر
لڑکوں میں لڑکیوں میں کہاں سے اسلام آئے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج غیر اسلامی ملک بن چکا ہے۔ وہاں پہ اسلام نام کے لیے تو آپ جس طرح دوسرے نعرے لگاتے ہیں، جس طرح ہماری میڈیا پاکستان میں کوئی بھی چیز آپ نے سستی لینی ہے، وہ کہتے ہیں دال چاول گھی شکر ہر چیز سستی ہو گئی ہے، تو ملے گی کہاں سے؟ میڈیا سے، دکانوں سے نہیں ملے گی۔ اسی طرح اسلام جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اسلام ملے گا کہاں؟ وہ بھی ہمارے جس طرح ہم خالی بتاتے رہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں سے ملے گا، باقی آپ کو کہیں سے اسلام نہیں ملے گا۔ ہر چیز 2 نمبر جعلی طریقہ واردات ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے، اسی کے مطابق چلتے۔ تو اب جناب یہ پروگرام کرنے کا مقصد تھا، ان کی تصویریں میں نے اوپر بورڈ پہ بھی لگائی ہیں، تھمبنیل پہ، کہ ان کی کوئی مدد کون کرے گا؟ آئی جی جو ہے وہ خود یاشی پٹھا ہے، وہ خود سارا دن دوسروں کے اشارے پہ چلتا ہے۔ اب شیخ پورہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ کون ان کی مدد کرے گا؟ تو انہوں نے سوشل میڈیا کا راستہ اختیار کیا کہ شاید یہاں سے ہماری کوئی مدد پہنچ سکے۔ اور میرے سامنے سے جیسے اس طرح کی کوئی ویڈیو گزرتی ہے، کوئی بھی ہو جن کے اوپر اس طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں، تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آواز اٹھانا اور ان کے لیے آواز بننا۔ اور ہمارے یہ پروگرام، اس میں آپ کی آواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو آواز اٹھائی ہے وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں تک پہنچے، کیونکہ ہم مایوس نہیں ہوتے، اپنا جہاں تک ہماری طاقت ہے ہم وہاں تک پوری کوشش کرتے۔ تو میں جناب شہباز شریف صاحب، ہمارے وہ سوٹی والے سرکار، جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب لوگ آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، یا ہمارے حکمران یا ہمارے جو جسٹس ہے، چیف جسٹس ہے، دوسرے تیسرے، بلکہ ان کو یہ اپیل کرنا چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کی مدد کرے اور ایسے لوگ جو ہے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، زبردستی کسی کے اوپر یہ ظلم نہ کریں کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کرے، اور نہ ہی آپ یہ مذہب ایسی کوئی چیز ہے کہ شربت میں گھول کے پلا دو تو وہ اس کا دماغ چینج ہو جائے گا، دل چینج ہو جائے گا، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ پاکستان میں جو حالات بنے، وہ دوسرا، اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو وہاں پہ جو مردہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کو بھی اس لڑکی کو چاہیے یا ہماری ویڈیو بھیجنا چاہیے کہ ان کو کہ وہ بھی اس کی مدد کرے۔ شیخ پورہ کا علاقہ ہے، یہ تصویر لگی ہوئی ہے سامنے، اس لڑکی کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، تو مدد کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اور بھی نقصان یہ لوگ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ویسے ہی میں نے جس طرح بتایا کہ ہر چیز کا جنازہ نکلا ہوا ہے، تیزاب چہرے پہ پھینک دیتے ہیں، لڑکی کو پریشان کرتے ہیں، جھوٹے کیس، جھوٹی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ڈال کے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے مجبور کیا جائے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ اور بعد میں یہ شادی چلے نہ چلے 4 دن عیاشی کرے گے، بعد میں اس کو کہے گے جی آپ اپنے گھر پہ۔ ہمارے تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر آپ کسی دوسری ذات کے یا بڑے لوگ کسی چھوٹے لوگوں کو بیاہ کے لے آئے تو وہ گھر والے تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، وہی نہیں جینے دیتے، وہی جینا حرام کر دیتے ہیں، نندے ساس رشتے دار وہ عذاب بن جاتے ہیں۔ تو دوسرے مذہب کو کیسے آپ یہ چیزیں مجھے بتائیے کہ اپنے گھر لے جائیں تو وہ آپ کی بات مانیں گے؟ آپ کے رشتے دار چند مہینے بعد، مہینے 2 مہینے بعد، ظاہر ہے آپ کیونکہ اسلام کو تو خود نہیں سمجھتے، اس لڑکی کی زندگی برباد کر کے اسے طلاق دے دیں گے، اس کے گھر والوں کو پریشان کریں گے، بعد میں وہ بیچاری ساری زندگی بیٹھی رہے، کس طرح چل سکے گا؟ ناظرین، جس ملک میں مذہب کا دور دور تک نام و نشان نہ ہو، لوگوں کو علم ہی نہ ہو کہ مذہب چیز کیا ہے، اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذہب تبدیل کر لے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات؟ تو وہاں جو علاقے کے لوگ ہیں، میرا خیال اس لڑکی کو وہاں بھی ان کو بھی کہنا چاہیے، کیونکہ عیسائی بیچارے وہاں پہ ویسے بھی کمزور ہیں، ان کے گھروں کو کبھی آگ لگا دیتے ہیں۔ شدرہ کیس آپ نے وہ پتہ ہے گجر خان کیا تھا، وہاں پہ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، تو وہاں بھی پھر کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچتا۔ پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے۔ کئی جگہ پہ ان کے لیے مشکلات بنتی ہیں، کئی جگہ پہ ان کے گھروں کے لیے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس لڑکی کو بھی فوری طور پر کسی یورپین ایمبیسی کے ساتھ رابطہ قائم کر کے وہاں بھی یہ مسئلہ پہنچانا چاہیے، لیٹر کے ذریعے، جس طرح بھی۔ میرا تو خیال تمام یورپین ایمبیسی
امریکہ سمیت کینیڈا سمیت ہر جگہ پہ یہ معاملہ جو ہے وہ لکھ کر تحریری طور پر بھیجنا چاہیے، اور پھر شاید کوئی نہ کوئی ان کی مدد کرے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔